بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ محترم حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے مان بعد ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں آپ اس دنیا سے اللہ رب العالمین کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرات گرامی، ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیانات شروع ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اگر سیرت رسول بیان نہ کیا جائے، سیرت رسول کا ذکر نہ ہو، تو پھر ہماری نوجوان نسل سیرت رسول سے ناواقف ہوگی اور اس ناواقفیت کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ ویسے ہی سیرت رسول کم بیان کیا جاتا ہے، سیرت رسول نہ کے برابر بیان کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج کتنے جرائم اور کرائم جنم لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سیرت رسول کے تعلق سے بہت سارے گوشے ہیں۔ انہیں گوشوں میں سے ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے کتنی جانفشانی کی، کتنی محنت سے اللہ کے دین کو
ہم تک منتقل کیا، اور راتوں رات نبی علیہ الصلاۃ والسلام فکر مند رہا کرتے تھے کہ میری قوم، میرے لوگ صحیح دین کو ماننے والے ہو جائیں، صحیح راستے پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ ان کے پیچھے پڑ کر کے اپنی جان ہلاک کرنا چاہتے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کو، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، رب العالمین کا کام ہے دل میں بٹھا دینا، رب العالمین کا کام ہے ہدایت دے دینا، رب العالمین کا کام ہے دین کی باتوں کو لوگوں کے دل میں بیٹھا کر کے اس کی محبت پیدا کر دینا۔ حضرات گرامی، آج اس درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر جو عائد ہوتے ہیں ان کو ذکر کروں گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا امت پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ کو آخری رسول اور آخری پیغمبر اور آخری میسنجر تسلیم کیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لے آؤ اللہ رب العالمین پر، اس کے رسولوں پر، اور ہم نے جو نور نازل کیا ہے یعنی قرآن کریم، اس قرآن کریم پر ایمان لے آؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو ان سب سے باخبر ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ رب العالمین پر یعنی اپنے اوپر ایمان لانے اور رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ ہم نے جو نور نازل کیا ہے اس نور کے اوپر ایمان لیا ہو۔ قرآن کریم نور ہے، قرآن کریم روشنی ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں جنت کے راستے ملتے ہیں، ہمیں روشنی ملتی ہے۔ قرآن کریم کے تیسرے پارے کو اٹھائیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کریم جو تمہارے درمیان نازل کیا گیا یہ روشنی دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور اس کے برخلاف جو چیز ہے وہ ظلمت اور تاریکی کی طرف لے جاتی ہے، جنت کے راستے کو چھوڑ کر کے جہنم کے راستے پر لے جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا حق ہے کہ ہم نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری رسول بھی مانیں، کیونکہ آخری رسول اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا نہیں ہوگا۔ رسول کو آخری رسول ماننا ہے۔ قرآن کریم سورہ احزاب کے اندر اللہ نے فرمایا ما كان ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، ولكن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں یعنی آخری نبی ہیں، آپ کے اوپر نبوت کی مہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابا احد من رجالکم، نبی کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی اولاد تھی، بچے جو تھے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن میں انتقال کر گئے، اسی طریقے سے اور دو بچے بھی تھے، ان کا بھی انتقال اللہ تبارک و تعالی، ان کا بھی انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی میں اٹھا لیا تھا، اور مشہور ہے جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اسی دن سورج گرہن لگ گیا تھا۔ صحابہ اکرام کے درمیان یہ چرچا ہونے لگا آج ابراہیم کا انتقال ہوا ہے، اسی انتقال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے اندر گرہن لگا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تردید کی اور کہا کہ کسی کی وجہ سے، کسی کی مرنے کی وجہ سے یا کسی غم کی وجہ سے
سورج کے اندر یا چاند کے اندر گرہن نہیں لگتا ہے۔ تو معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ آئیے اسی کو ایک حدیث سے ہم مزین کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا واحلت لی الغنائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 باتیں ایسی ہیں، 6 چیزیں ایسی ہیں جن 6 چیزوں کی وجہ سے میں دوسرے انبیاء پر فوقیت رکھتا ہوں۔ دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، 6 چیزوں کی وجہ سے میں فوقیت رکھتا ہوں، برتری رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات بولنے کی صلاحیت دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ کی گفتگو آپ پڑھیں تو مختصر آپ بولتے تھے، لیکن اس مختصر میں کتنے لمبے چوڑے معنی اور مفہوم چھپے ہوتے تھے اسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ خطبہ، مقررین ایک ایک حدیث کو لے کر کے گھنٹوں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلم ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ خود کو ضرر دیا جائے نہ کسی اور کو ضرر دیا جائے۔ اس حدیث کی اگر تشریح کی جائے تو ایک لمبا وقت لگے گا، ایک لمبا ٹائم لگے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے میں بات کہہ دی اور اس بات کے اندر بہت ساری باتیں کہہ ڈالیں۔ تو اعطیت جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات دیا گیا تھا، یعنی مختصر بولتے تھے، معنی مفہوم بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میری مدد روب کے ذریعے کر دی گئی ہے، یعنی میرا روب، میرا دبدبا بہت زیادہ ہے۔ 40 دن کی مسافت پر اگر کوئی شخص رہتا، جتنی 40 دن میں مسافت کی جاتی، سفر طے کیا جاتا، اتنی دور پر اگر کوئی دشمن ہوتا تو اس دشمن کے دل میں میرا خوف ہوتا، میرا ڈر ہوتا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میری مدد روب کے ذریعے کی گئی ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری خصوصیت یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیے گئے۔ جنگ میں، جدال میں کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، اپنے مقابل والے کی طرف سے جو غنیمت کے مال آیا کرتے ہیں، ان مال کو مسلمانوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کی امتیں اس سے محروم تھیں، اس سے پہلے کی امتوں کو مال غنیمت نہیں دیا گیا تھا، یا مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں کیا گیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پوری کائنات، پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ مسلمان کہیں بھی موجود ہو، اگر وقت ہو گیا اذان کا، وقت ہو گیا نماز کا، وہیں صفائی کر کے یا صاف جگہ دے کر کے مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کتنی آسانی رب العزت والجلال نے کی ہے۔ مسجد کی قید نہیں لگائی، مسجد کی شرط نہیں لگائی کہ مسجد کا ہونا ضروری ہے، ایک بلڈنگ کا ہونا ضروری ہے، ایک مکان کا ہونا ضروری ہے، ایک خاص جگہ کا ہونا ضروری نہیں۔ اللہ نے کہا کہ وقت ہو جائے جہاں بھی ہو وہیں مصلی بچھا کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود آج ہم میں اکثر بے نمازی، اتنی آسانی کے باوجود آج مسلمانوں میں اکثر بے نمازی، نماز سے محبت نہیں، نماز سے غفلت۔ ہماری عالیشان مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ہماری مسجد ہمارے گھر کے پڑوس میں ہے، پھر بھی ہمارے یہاں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم مسجد میں چلے جائیں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہیں لیکن اسے اگنور کر دیتے ہیں، اسے ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ کل قیامت کے دن رب العزت والجلال پوچھے گا تمہارے کانوں کے پردے سے حی علی الصلاح کی آواز سنائی پڑتی تھی، حی علی الصلاح کی آواز ٹکراتی تھی، تم اس حی علی الصلاح کا کیا جواب دیتے تھے؟ یا سوال کیا جائے گا، نماز
جو تم پر فرض کی گئی تھی، اس نماز کو تم نے کتنا ادا کیا، نماز کتنی قائم کی؟ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ پہلا سوال رب العالمین کرے گا نماز کے تعلق سے، اور اسی نماز میں ہم فیل ہو جائیں گے۔ جب پہلے سوال میں اور پہلے کوسچن میں ہم فیل ہو گئے تو پھر یاد رکھنا آگے کے سوالات ہمارے لیے بڑے مشکل ثابت ہو سکتے ہیں۔ پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خطے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے، جن و انس کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور آخری بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ میرے اوپر نبوت کی مہر لگا دی گئی ہے اور میں خاتم النبیین ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لے آئیں اور اللہ کے نبی کو آخری رسول تسلیم کریں۔ اگر ہم نے آخری رسول تسلیم نہیں کیا تو آج کے فتنے کے اس دور میں ہم نبوت کے دعوے کو لے کر کے اٹھنے والے دعوے پر ایمان لا سکتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو نبوت کا دعویٰ لے کر کے اٹھتے ہیں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے آج تک چلا آ رہا ہے، اور نبی کے پیشن گوئی بھی۔ اگر ہم نبی پر، آخری نبی پر ایمان خاتم النبیین کا نہیں لاتے اور یہ تسلیم نہیں کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو پھر ہم آج کے فتنوں میں پڑھ کر کے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس نبوت کے دعوے کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے، اپنے بچوں کے دماغ میں بٹھائیے، اور آج کے اس فتنے کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ہر طرح کی معلومات اس کے سامنے پیش کریں، تاکہ آج کے اس مادیت کے دور میں کسی گمراہی کے راستے پر ہمارے بچے نہ چل پڑیں۔ تو پہلا حق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ۔ دوسرا حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر کی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہیں گستاخی کی جا رہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو کہیں توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، یا آپ کی احادیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا رہا ہے، تو اس جگہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیجئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، گواہ بنا کر کے بھیجا، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کا احترام کرو، اور صبح شام اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ہمارے اوپر ضروری اور واجب ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی تعظیم کیا کرتے تھے، کتنا احترام کیا کرتے تھے۔ آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، سیرت میں صحابہ اکرام کے واقعات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے تھے، اور جب قرآن کریم سورہ حجرات کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام اور زیادہ محتاط ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آیت کریمہ نازل ہوئی. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ایک صحابی ہیں ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کر کے بیٹھنے والے صحابی, یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد وہ اپنے گھر جاتے ہیں, اپنے گھر کے ایک گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں اور نبی کی مجلس میں آنا بند کر دیتے ہیں. نبی کی مجلس میں آنے والا شخص, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھنے والا شخص غائب ہے آپ کی مجلس سے. آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے اور ثابت ابن قیس موجود نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک شخص کی دیکھ ریکھ کرتے تھے, ایک ایک شخص کی خیر خیریت لیتے تھے. جب دیکھا کہ ثابت ابن قیس مجلس میں نہیں آ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثابت ابن قیس کہاں ہیں؟ ثابت ابن قیس کیوں مجلس میں نہیں آ رہے, کیوں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہے؟ ایک صحابی رسول مسلم کی روایت ہے, ایک صحابی رسول سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے پڑوسی تھے, انہوں نے کہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جاتا ہوں اور ثابت ابن قیس کا پتہ لگاتا ہوں کیوں مجلس میں نہیں آ رہے. جب وہ جاتے ہیں ان کے گھر تو دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر ندامت و شرمندگی میں بیٹھے ہوئے ہیں, سر جھکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے شرمندہ ہیں, افسردہ ہیں, افسوس میں بیٹھے ہوئے ہیں. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جا کر کے پوچھتے ہیں اے ثابت آپ اللہ کے نبی کی مجلس میں نہیں آتے, آپ اللہ کے نبی کی مجلس کو چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا اے سعد ابن معاذ, اے میرے بھائی, میری آواز تیز ہے, میری آواز بلند ہے, میری آواز کے بلند ہونے کی وجہ سے میرے سارے اعمال اوکارت اور برباد ہو گئے اور میں جہنم میں چلا گیا, میں جہنمی ہو گیا. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر کے دوڑے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ثابت ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ میری آواز بلند ہے, میری آواز بہت تیز ہے, اس لیے میرے اعمال برباد ہو گئے اور میں جہنمی ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ابن قیس کے بارے میں پھر سعد ابن معاذ سے کہتے ہیں سعد ابن معاذ جاؤ ان کے گھر جاؤ اور جا کر کے کہو اے ثابت تم جہنمی نہیں ہو, تم جنتی ہو, تم جنتی ہو, تمہاری آواز فطری طور پر بلند ہے, تم نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے, تمہاری آواز تو فطری تیز ہے, اس لیے تمہارے اعمال برباد نہیں ہوئے. غور کیجئے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے, قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں, نبی کی مجلس میں نہیں آتے. کہیں نبی کی مجلس میں گیا اور نبی کی مجلس میں میری آواز نبی کی آواز سے تیز ہو گئی, میری آواز نبی کی آواز پر بڑھ گئی تو پھر میرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے, اوکارت ہو جائیں گے. یہ تھا صحابہ اکرام کا احترام کا انداز, یہ تھا صحابہ اکرام کی توقیر کا انداز, یہ تھا صحابہ اکرام کی عزت کا انداز. اور دیکھیے یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک چھوٹے سے جھگڑے کے بعد نازل ہوئی تھی. کیا تھا وہ جھگڑا؟ وہ جھگڑا یہ تھا کہ بنو تمیم سے ایک وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفد آتا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ بنو تمیم کا جو وفد آیا ہے اس وفد میں قینقاع ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیں. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی اقرا ابن حابس کو بنا دے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے عمر آپ کو تو میری بات کی مخالفت ہی کرنی آتی ہے, جب بھی دیکھو میری بات کی مخالفت کرتے رہتے ہو. اب یہ بات تھوڑی سی تیز ہو گئی اور لوگوں میں تھوڑا ہوں ٹو ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلالی تھے. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتے اور اس طرح بولتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی تک نہیں دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے ہو,
دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنا پڑتا، اے عمر تھوڑا تیز بولو، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ احترام کا انداز تھا، یہ توقیر کا انداز تھا، کس کا؟ صحابہ اکرام کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا۔ میرے بھائیوں، آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان نہیں ہے، آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان نہیں، لیکن احترام باقی ہے، آپ کی احادیث ہے، آپ کی احادیث پیش کی جا رہی ہے۔ ہم اس حدیث کے سامنے، اگر صحیح حدیث ہے، سر تسلیم خم کر لیں، اس حدیث کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوگا، نہیں نہیں اس طرح نہیں، اپنے مفاد کو نہ دیکھیں، اپنے فائدے کو نہ دیکھیں۔ نبی کی حدیث آ گئی، نبی کی حدیث کے سامنے آمنا و صدقنا کہہ کر کے اسے مان لیں، اپنی آواز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور نبی کی حدیث کے سامنے تیز نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا حق، امت پر تیسرا حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سارے معاملے میں فیصل اور ثالث مانا جائے، حکم مانا جائے۔ کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اس مسئلے میں آپ نبی کا فیصلہ آنے کے بعد پھر اور کسی فیصلے کا انتظار نہ کیجیے، نبی کا فیصلہ آ گیا، نبی کے فیصلے کو مان لیجیے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اللہ رب العالمین امت کے اوپر یہ واجب قرار دیا ہے کہ امت کے افراد نبی کا فیصلہ آنے کے بعد نبی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے تو مومن نہیں ہیں۔ اس لیے نبی کے فیصلے کو تسلیم کرنا، نبی کے فیصلے کو ماننا ایک مومن کی اور ایک مسلمان کی اور ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں، تو نبی سے پیار کا یہی تقاضا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو مان لیں۔ ارے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی کے انتقال کے بعد کتنا بڑا جھگڑا پیدا ہوتا ہے خلافت کو لے کر کے۔ خلیفہ کون بنے؟ انصاری کہہ رہے ہیں ہم میں سے ایک ہو جائے، مہاجر کہہ رہے ہیں ہم میں سے ایک ہو جائے، لیکن فیصلہ کس بات پر ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الائمۃ من قریش، امام قریش سے ہوگا، خلیفہ قریش سے ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کی ذمہ داری قریش کے افراد سنبھالیں گے۔ فیصلہ ہو گیا، نبی کی حدیث آئی، فیصلہ ہو گیا، اور پھر کسی کا اختلاف باقی نہیں رہا۔ انصاریوں نے بھی مان لیا اور مہاجرین نے بھی مان لیا، اور سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور خلافت خلیفہ مان لیتے ہیں۔ تو نبی کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کو فیصل تسلیم کیا جائے، آپ کو حاکم تسلیم کیا جائے۔ نبی کا چوتھا حق کیا ہے؟ نبی کا چوتھا حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت ہو، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، خیش و اقارب سے زیادہ، یعنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ کس سے محبت ہو؟ نبی سے محبت ہو۔ اب یہاں ایک منٹ رکیے اور اپنا جائزہ لیجیے، کیا ہمیں اپنی جائیداد کی زیادہ محبت ہے یا اپنے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ جائزہ لیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے، اپنا امتحان لیجیے، آیا نبی کی محبت زیادہ ہے ہمارے دل کے اندر یا ہمارے ساز و سامان مال و متاع کی محبت ہے؟ اگر نبی کی محبت ہمارے اندر ہے تو پھر یاد رکھیں ہم کامیاب ہیں، اور اگر نبی کی محبت ہماری ساز و سامان کی محبت سے کم ہو گئی اور ساز و سامان کی محبت زیادہ ہو گئی تو پھر یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا عذاب کا آنا طے ہے۔ اللہ کا عذاب آئے گا، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت کریمہ اٹھائی، اللہ رب فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نبض کو پکڑ کر کے بیان کیا ہے. اللہ جانتا ہے نا کس کس چیز کی محبت انسان کے دلوں میں گھر کی ہوئی ہے, کون کون سی چیز کی محبت انسان کے دلوں میں موجود ہے, ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا. کہا ان کان آباؤکم, تمہارے باپ کی محبت سب کے دل میں ہوتی ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, اولاد کی محبت, اخوانکم, بھائیوں کی محبت, شوہر اور بیوی کی محبت, وعشیرتکم, قبیلے اور خاندان کی محبت, واموال اقترفتموها, محنت خون اور پسینہ ایک کر کے کمانے والا جو پیسہ ہوتا ہے اس کی محبت, واموال اقترفتموها, وتجارۃ تخشون کسادها, اور جو خون اور پسینہ ایک کر کے تجارت ہم نے کھڑی کی ہے اس تجارت کی محبت, ومساکن ترضونها, اور اس بلڈنگ اس مکان کی محبت جسے ہم نے بڑی محنت سے بنایا ہے. احب الیکم ومساکن ترضونها احب الیکم, اگر ان ساری چیزوں کی محبت تمہارے نزدیک زیادہ ہو جائے کس چیز پر, اللہ پر, رسول پر, اور جہاد فی سبیل اللہ پر, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, تو پھر انتظار کرو اللہ کا فیصلہ آ جائے, اللہ کا حکم آ جائے, اللہ کی طرف سے کوئی عقاب نازل ہو جائے. قرآن کریم نے صراحت کر دی کہ باپ کی محبت ٹھیک ہے, باپ کی محبت ہونی چاہیے, ماں کی محبت ہونی چاہیے, اولاد کی محبت, گھر کی محبت, تجارت کی محبت, مسکن کی محبت, خاندان کی محبت, سب کی محبت ایک جگہ ہے, سب کی محبت ضروری ہے, لیکن اس محبت کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اگر سب سے زیادہ نبی کی محبت ہے تو پھر یاد رکھو تم مسلمان, تم پکے مومن, تم ایمان والے ہو اور تمہارا ایمان مکمل ہے. قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا, وہ شخص مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں سب سے زیادہ نبی سے محبت نہ ہو, جس کے دل میں اس کے اولاد سے, اس کے والدین سے زیادہ محبت نہ ہو. تو ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد سے اور اپنے والدین سے اور دنیا کے سارے ساز و سامان سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق صحابہ اکرام کی جانتے ہیں کتنی زیادہ محبت تھی, جان کو قربان کرنے کے لیے نبی کے لیے تیار تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط محبت میں آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے میری جان کے, جان کا مسئلہ آ جائے تو پھر آپ کی محبت جان سے بڑھ کر کے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ابھی تمہاری محبت مکمل نہیں ہوئی ہے, ابھی تمہاری محبت مکمل نہیں ہے جب تک کہ جان سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہ کرو. حضرت عمر فاروق فوراً کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اب میں آپ سے جان سے بھی زیادہ, اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر, اے عمر اب تمہاری محبت مکمل ہوئی. سوچیے اور غور کیجیے, ساری چیز لٹانے کے لیے صحابہ اکرام تیار تھے, ساری چیز لٹانے کے لیے صحابہ اکرام تیار تھے, اس کے باوجود اگر اپنی جان سے بھی زیادہ اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو پھر مکمل ایمان نہیں ہے. اس لیے آپ ہم سب اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی کا واقعہ پڑھیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے. ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی جب میں گھر میں ہوتا ہوں اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہوں اور آپ کی جب یاد آتی ہے تو میرا دل تڑپ جاتا ہے, میں رہ نہیں جاتا, میں بال بچوں کے ساتھ ہوں, اگر آپ کی یاد آ گئی تو پھر بال بچے اچھے نہیں لگتے, پھر کچھ اچھا نہیں لگتا. میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں, آپ کے پاس آ کر کے اللہ کے نبی آپ کو دیکھ لیتا ہوں, میرا دل بھر جاتا ہے, آپ کو دیکھ لیتا ہوں, میری ساری ٹینشن سارے فکر دور ہو جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی لیکن میں جب گھر میں رہتا ہوں تو سوچتا ہوں, جب آپ کو یاد کرتا ہوں تو دنیا میں آپ ہیں, آپ کو جا کر کے دیکھ لیتا ہوں, تسکین ہو جاتی ہے, تسلی ہو جاتی ہے. لیکن اے اللہ کے نبی آپ
جب نہیں رہیں گے اور میں نہیں رہوں گا، آپ جنت کے اعلیٰ منازل میں ہوں گے، آپ جنت کے بلند تر منازل میں ہوں گے، اور میں جنت میں گیا بھی تو نچلے درجے میں رہوں گا۔ تو اے اللہ کے نبی، پھر میری آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں اللہ کے نبی خاموش رہے، اللہ کے نبی چپ رہے، یہاں اللہ رب العالمین نے اس صحابی رسول کا جواب دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرما کر کے اس صحابی رسول کا جواب دیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی کے ساتھی، اے میرے نبی کے ساتھی سنو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو مانتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ نے اس کے اوپر انعام کیا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ کتنا بہترین ٹھکانہ ہے، کتنا اچھا ٹھکانہ ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے اسوہ پر چلتے ہیں، تو پھر ہمارا ٹھکانہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ہم بھی نبی کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے، اور سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حق یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آئیڈیل اور نمونہ مانا جائے، آپ نے جو کیا ہے وہی کیا جائے۔ آج کے دور میں ہم مسلمان ہونے کے باوجود نبی کو آئیڈیل تسلیم کرنے کے بجائے ہم نے فلمی ایکٹرز کو اور ایکٹریس کو بھی آئیڈیل تسلیم کیا ہے۔ اسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں تو اسی کی طرح پہنتے ہیں، فیشن ہم کرتے ہیں، فلمی ایکٹر کو دیکھ کر کے ہم اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور اسوہ بنائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ آپ نے جیسے کیا ہے، جیسے کرنے کو کہا ہے، اس طرح کرنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حق یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور حدیث ہمارے درمیان چھوڑا ہے۔ یہ قرآن و حدیث ہمارے لیے بہترین شاہراہ ہے، اس کو پکڑے رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن و حدیث کو پکڑے رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حق یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غلو نہ کیا جائے۔ نبی کی جو شان ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی کو نبی کی شان سے اور نبی کے مقام سے بڑھا دیا جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ دلیل ہوگی۔ نہیں، نبی سے محبت کی دلیل یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا ہے اسی پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کر دیا ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگو مجھے عیسیٰ ابن مریم کی طرح آگے نہ بڑھاؤ، میرا جو مقام ہے اس مقام تک رکھو۔ فقولوا عبداللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، اسی میں میری خوشی ہے، اسی میں اللہ رب العالمین کی رضا ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے اور اللہ کا بندہ مانے، اللہ تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پہنچائے۔ بہت سارے لوگ ہمیں مسلمان بھائیوں میں بہت سارے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غلو کرتے ہیں، اور شان میں غلو کرتے کرتے فرش سے عرش تک پہنچا دیتے ہیں، اور عرش تک پہنچا کر کے اللہ اور رسول میں فرق نہیں کرتے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کی ذات الگ ہے اور رسول کی ذات الگ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے وہ اللہ کا مقام ہے، اس مقام کو اللہ تک رکھیں، اور رسول کا جو مقام ہے اس مقام کو رسول تک رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حق یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجا جائے۔ درود یہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، درود بھیجے، یہ نبی سے محبت کی دلیل بھی ہے۔ اور درود پڑھنا
یہ ہمارے فکر، غم، ٹینشن کے دور کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. اور درود پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کل قیامت کے دن سفارش بھی کرا سکتے ہیں. درود کے ذریعے سے بہت سارے فائدے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے ایمان والوں سے بھی کہا اے ایمان والو تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجو اور سلام بھیجو. تو ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا ایمان والو اللہ کے رسول پر درود اور سلام بھیجو. تو ہم اور آپ درود اور سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجتے رہے. ہمارے اوپر بڑا الزام رہتا ہے کہ ہم درود نہیں پڑھتے. ہمارے اوپر بڑا الزام ہوتا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پر درود نہیں بھیجتے. آئیے ہم درود کے تعلق سے چند احادیث پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کیسا بھیجتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کے فائدے کیا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات. جس نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ایک بار درود بھیجنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور 10 گناہ اس کے مٹائے جاتے ہیں اور اس کے درجات آخرت میں بڑھائے جاتے ہیں. یہ درود پڑھنے کا فائدہ ہے. درود پڑھنے کا فائدہ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فکر، ٹینشن، غم ہے اس فکر، ٹینشن اور غم کو بھی دور کرتا ہے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کے اوپر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، ذرا بتائیے کہ کتنا درود پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا چاہو اتنا زیادہ درود پڑھو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اگر اپنی دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کروں، ایک حصہ درود کے لیے خاص کروں ٹھیک رہے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ان شئت اگر چاہو تو ٹھیک ہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر اس سے زیادہ پڑھو تو اور زیادہ ہے، اور بہتر ہے، اور اچھا ہے. صحابی رسول کعب ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنی دعا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ درود کے لیے خاص کر لیتا ہوں، ایک حصہ اپنے آل اولاد کے لیے خاص کر لیتا ہوں، اعلیٰ اولاد کے لیے دعا کروں. اللہ کے نبی نے کہا ان شئت فإن زدت فهو خير لك اگر چاہو اتنے ہی پر تو ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر صحابی رسول پلٹ کر کے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی کیا میں اپنی دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کر لوں، 3 حصہ درود کے لیے خاص کر لوں، ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے دعا کے لیے خاص کروں؟ اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا ٹھیک ہے چاہو تو ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ کرو تو اور بھی بہتر ہے. اللہ کے نبی سے صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی تب تو میں اپنی پوری دعا کو درود کے ساتھ ہی خاص کر لوں گا، پوری دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں گا، پوری دعا میں آپ کے اوپر درود ہی بھیجتا رہوں گا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک. اے صحابی رسول اگر تم ایسا کرو گے، اے میرے ساتھی تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے غم، ٹینشن، فکر دور ہو جائیں گے، تمہارے ٹینشن، تمہارے غم سب دور ہو جائیں گے. وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہاری خطائیں معاف کر دی جائیں گی. تو یہ ہے درود کے فائدے. ایک اور روایت آپ اپنے سامنے رکھیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول جب تم مؤذن کی آواز سنو تو مؤذن جیسے کہہ رہا ہو ویسے تم بھی کہو، یعنی مؤذن کے اذان سنو تو اس کا جواب دو. پھر جب مؤذن اذان سن چکے تو تم میرے اوپر درود پڑھو، میرے اوپر درود پڑھو. فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ درود پڑھنے کا فائدہ یہ دے گا کہ 10 رحمتیں اس پر نازل کرے گا. ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے اللہ سے وسیلہ نامی جگہ مانگو، میرے لیے اللہ سے وسیلہ نامی جگہ مانگو. جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ نامی جگہ کو تلاش کیا یا اللہ سے
میرے لیے وسیلہ نامی جگہ کو مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے میری شفاعت کل قیامت کے دن حلال اور واجب کر دے گا. یعنی درود پڑھیں گے, درود پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کے لیے وسیلہ نامی جگہ کا سوال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو واجب کر دے گا. اچھا, وسیلہ اللہ کے نبی سے کیسے مانگے؟ وسیلہ مانگنے کی دعا, وسیلہ نامی جگہ مانگنے کی دعا اللہ کے نبی نے خود سکھائی ہے, اور ہم اور آپ اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہی دعا ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعث مقاما محمودا. یہ دعا پڑھیے, اس دعا میں وسیلہ نامی جگہ مانگی گئی ہے. اچھا, اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کے نامی جگہ مانگا گیا ہے. یہ بھی کلیئر ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی جاہ, اللہ کے نبی کی ذات کا وسیلہ لگا کر کے دعا نہیں کی جائے گی, بلکہ ہم اپنی دعا میں اللہ کے نبی سے جنت میں جو اللہ نے آپ کے لیے وسیلہ نامی جگہ بنا رکھی ہے اس کو مانگیں گے. آپ کی جاہ اور عظمت کا وسیلہ لگا کر کے دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے, بلکہ آپ کے لیے جنت میں جو اللہ نے وسیلہ نامی جگہ بنائی ہے اس کو مانگنا امتی کے لیے ہے, جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا سکھائی ہے. السلام علیکم اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کے آگے درود پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. دعا کیا ہے؟ دعا میں بھول رہا ہوں, ویسے میری عادت ہے کہ اسی دعا پڑھنے کی مسجد میں داخل ہونے کی. بہرحال صلاۃ اور سلام اللہم افتح لی ابواب رحمتک کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اس وقت بھی پڑھتے ہیں جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ہیں جو ہم نے بیان کیے. ان حقوق کو اپنے سامنے رکھیں اور ان حقوق پر عمل کریں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کریں. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہم سب کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دے. اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب خاتمہ ہو کلمہ توحید زبان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین.